پھر بھگتتے آپ پھریں گے، تو کیا ضرورت ہے ایسی دعا کرنے کی؟ لہٰذا جب بھی دعا، دیکھیں دعائے حاجت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، دعائے حاجت، تو وہ دعا بھی آپ نے یہ نہیں فرمائی کہ اللہ میری ہر حاجت پوری کر دے، فرمایا ہے یا لاکا ریدن، اللہ وہ حاجت پوری کر جو پوری کرنا تجھے پسند ہے، تیری رضا کے مطابق ہے، لہذا کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی دعا مانگنے کی۔ یہ پورا دعا کا جو تکنیکی فلسفہ ہے وہ یہاں پہ بیان ہوا ہے۔ انہوں نے جیل مانگی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے دے دی۔ اچھا آگے جو کہتے کیا ہیں، انہوں نے جسٹیفیکیشن بھی پیش کی حضرت یوسف علیہ السلام نے، وَإِلَّا تَصْرِفُ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اللہ اگر یہ ان کا فریب تو نے مجھ سے دور نہ کیا، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، تو مجھے ڈر ہے کہ میں بھی مائل قائل ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی ہیں، کردار کی عظمت نصیب ہوئی ہے، لیکن اس کو اپنی طرف منسوب نہیں کر رہے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عاجز اور بے بس بندہ بنا کے اللہ سے توفیق مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو نے اگر میرے اوپر رحمت نہ کی، تو نے مجھے ان کا فریب اور مکر مجھ سے دور نہ کیا، اسمو الیہن، تو پھر میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ یعنی وہ ٹینڈنسی تو موجود ہے نا، وہ رغبت تو موجود ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، وہ تو موجود ہے۔ اللہ تیری رحمت ہوگی تو بچ جاؤں۔ آگے جا کے ادھر سورہ یوسف میں ہی ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو ہمیشہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس نفس کے جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو جائے۔ اللہ تو نے اگر ان کا فریب مجھ سے دور نہ کیا، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، پھر تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اگر میں مائل ہو گیا تو پھر میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ علم ختم ہو جاتا ہے اگر عالم گناہ کی طرف مائل ہو جائے۔ اگر کوئی بھی شخص جو علم کی اعلیٰ ترین سطح پر ہے، وہ اگر گناہ کی طرف مائل ہو جائے تو کیا اس کا علم نکل جاتا ہے جو فرمایا وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، میں پھر جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا؟ کیونکہ جاہل ہونا، جہالت جو ہے وہ ناواقفیت ہے، وہ علم کی ضد ہے، اور علم کے مقابلے میں وہ عمل کو، ایک خاص گناہ کو وہ کہہ رہے ہیں أَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، میں پھر جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کے کہا کہ وہ گائے ذبح کرو، تو انہوں نے بھی کہا کہ تو ہم سے مذاق کرتا ہے، بھائی معاملہ قتل کا ہے، تو کہتا ہے گائے ذبح کرو، سوال گندم جواب چنا، قتل کا گائے ذبح کرنے کے ساتھ کیا تعلق؟ تو کیا تو ہمارا مذاق اڑا رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس موقع پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس کا ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ حالانکہ مذاق اڑانا اس سے کوئی علم ختم ہوتا ہے، جاہلوں میں سے کیسے ہو گیا؟ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے میں مائل ہو گیا تو پھر میں بھی جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ایک عالم آدمی جتنا مرضی اس کے پاس علم ہو، اگر وہ علم اس کو گناہ سے نہیں روکتا اور جو وہ کام کرنے پر مجبور نہیں کرتا، عملی طور پر اس کردار پر جمے رہنے پر مجبور نہیں کرتا جو اس علم کا تقاضا ہے، تو علم رکھنے کے باوجود بندہ جاہلوں میں سے ہے، جتنا مرضی علم ہو۔ اگر علم اس معیار کے عمل پر مجبور ہی نہیں کر سکتا، اللہ اکبر، تو پھر اس کا مطلب ہے اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ پھر انسان ایسے ہی ہے جیسے جاہلوں میں سے ہے۔ لہٰذا پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں، ڈگریوں والے ہوں یا بغیر ڈگریوں کے ہوں، جاہل ہر طرح کے مل جاتے ہیں، اور جاہل آپ کو علماء میں بھی مل جاتے ہیں، اس لیے کہ جن کا علم ان کو عمل پر مجبور نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ تو گویا انسان کے لیے نقصان دہ ہے، اور انسان کا یعنی وہ پھر اس کو عالموں میں، علماء میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ علم کی بات بھی ہے، یہ ایمان کی بات بھی ہے۔ ایمان کے حوالے سے بھی جو انسان یعنی بالکل جیسے علم والا معاملہ ہے، جو علم انسان کو
اس عمل پر کاربند نہیں رکھ سکتا، وہ علم نہیں ہے بلکہ جہالت ہے۔ بعینہ ہی وہ ایمان جو انسان کو عمل پر کاربند نہیں رکھ سکتا تو وہ ایمان ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن۔ کوئی بدکار جب بدکاری کرتا ہے تو اس کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوتا، اور جب کوئی چور چوری کرتا ہے تو اس کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوتا۔ جب گویا جو مومن ایمان کا تقاضا عملی طور پر ملحوظ نہیں رکھتا اور وہ بدکاریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، چوری میں مبتلا ہو جاتا ہے، فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اب اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جیسے عالم کا گناہ میں مبتلا ہو جانے کے بعد علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگر وہ واپس نہیں آتا تو فرمایا کہ واکم من الجاہلین، میں تو پھر جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو اب یہ فرق سمجھ لیجئے کہ اصل میں یہ بات عمل کی ہے، میں مائل ہو گیا تو جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس عمل پر برقرار رکھے، اس عمل پر کاربند رکھے جو علم کا اور ایمان کا تقاضا ہے۔ فاستجاب لہ ربہ، رب نے اس کی دعا قبول کر لی۔ یہ وہی بات جو میں عرض کر رہا تھا، مانگی تھی جیل، فاستجاب لہ ربہ، اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے پھر آ جا، جیل ہی مانگی تھا آ جا۔ فاستجاب لہ ربہ، رب نے دعا قبول کر لی۔ سبحان اللہ۔ اب اندازہ کیجئے یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار کی عظمت کا یہ پہلو بھی نمایاں ہوتا ہے کہ بھلا جیل اپنے لیے کون مانگتا ہے، اور انہوں نے جیل مانگی صرف اپنے کردار کو بچانے کے لیے، اپنے کردار کی تحفظ کے لیے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے۔ تو یہی جو عظیمت کے کردار ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ وہ مصیبتیں برداشت کر لیتے ہیں، وہ کبھی بھی گناہ برداشت نہیں کرتے اور اللہ کی نافرمانی برداشت نہیں کرتے۔ فاستجاب لہ ربہ، اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ فصرف عنہ کیدہن، اور اللہ نے ان کا مکر و فریب اس سے دور کر دیا۔ انہ ھو السمیع العلیم، یاد رکھو وہ سننے والا، جاننے والا۔ لہذا میں تو اس ساری آیات سے، اور یہاں تک یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 34 تک، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو بے شمار اس کے بہترین احسن القصص ہونے کے بہترین نمایاں پہلو ہیں، اس میں ایک بہترین پہلو دعا کا طریقہ بھی یہاں سکھایا ہے۔ جیل مانگو گے تو جیل ملے گی، عافیت مانگو گے تو عافیت ملے گی، لہذا عافیت مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے دے دی، جو انہوں نے مانگا تھا دے دیا۔ عافیت مانگتے تو عافیت مل جاتی، جو بھی مانگتے اللہ نے دے دینی تھی۔ انہ ھو السمیع العلیم، وہ سننے والا ہے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب دعائیں سنتا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب وہ پکارے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو جب پتہ ہے کہ اللہ نے قبول کر لینی ہے، جب معلوم ہے، تو کوئی ضرورت نہیں خود راستہ نکالنے کی، اسی کو کہیں راستہ نکال لے، وہ نکال لے گا، ہم سے بہتر نکال لے گا۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، اس کو ہم سے زیادہ پتا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، جب اتنے سارے واقعات ہو گئے، لفظی ترجمہ پڑھ لیجئے، ثم بدا لهم، پھر ان کے اوپر ظاہر ہوا، من بعد ما رأوا الآیات، اس کے بعد کہ جو انہوں نے بہت ساری نشانیاں دیکھیں، لا یسجننہ حتی حین، کہ ایک خاص وقت تک کے لیے اس کو جیل میں ڈال ہی دیں۔ یہ کنہوں نے؟ وہ جو پورا ایڈمنسٹریشن تھی وہاں کی، مصر کی۔ اب ظاہر ہے یہ معاملہ عزیز مصر کا گھر کا تو نہیں رہا، اب تو پورے شہر کا مسئلہ بن گیا۔ تو اب حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں، ان کے بارے میں جب مصر کی ہر زنانی بات کر رہی ہو تو پھر کیا کریں؟ جب انہوں نے اتنا کچھ دیکھا، ایڈمنسٹریشن نے، انتظامیہ نے، عزیز مصر نے، وہاں کے ملک نے، بادشاہ نے، انہوں نے جب دیکھا تو ان کو یہی بات سجھائی دی کہ وہ جیل میں ہی ڈال دیں یوسف علیہ السلام کو، اس کے علاوہ اس فتنے کا کوئی اور علاج نہیں ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کر لی تھی، وگرنہ ان کو کوئی اور بات سجھائی دیتی۔ ثم بدا لہم، ان کے اوپر ان کو سجھائی دی، ان کو سمجھ آئی، ان کو ظاہر ہوا۔ تو اللہ ظاہر کرنے پر قدرت رکھتا ہے، وہ قادر ہے، تو جو وہ چاہتا ہے وہ ظاہر کر دیتا ہے، کافروں پر بھی ظاہر کر دیتا ہے، مسلمانوں پر بھی ظاہر کر دیتا ہے۔ جو وہ کروانا چاہتا ہے وہ کافروں کے ہاتھوں سے بھی کروا لیتا ہے۔ اب جیل میں جانا تھا یوسف علیہ السلام کی دعا کی بدولت، یوسف علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ جیل دے دے،
دعا اس کی قبول کرنی تھی، ظاہر کافروں پر کیا، اس کو جیل میں ڈالو، کیوں میرے بندے نے جیل مانگی، چلو دو اس کو جیل۔ اللہ اکبر، نولہ ما تولی، جدھر کو جانا چاہتا ہے اللہ فرماتا ہے ہم پھیر دیتے ہیں، سارے اسباب پیدا کر دیتے ہیں۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، اتنی ساری نشانیاں انہوں نے ایسی دیکھ لی، ایسے نشان دیکھ لیے، اتنے واقعات ہوئے کہ ان کو اور کوئی سمجھ نہیں آئی، ان کو یہی سمجھ آئی لَيَسْجُنُنَّهُ، لازماً اس کو جیل میں بھیج دیں، حتیٰ قید کر دیں، حتیٰ حین، ایک خاص وقت تک کے لیے، یہ فتنہ دبانے کے لیے اس کو جیل بھیج دیں۔ چل وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، دو وہاں پہ جوان اور بھی تھے جیل کے اندر، وہ جو ساتھ ہی پہنچے، تو جیل میں اور بھی قیدی ہوں گے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ، ان کے ساتھ داخل ہوئے فتیان، دو جوان، یعنی اور بھی قیدی ہوں گے، صرف یہ 3 لوگ تو نہیں ہوں گے، اور بھی لوگ ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ دو اسی دن داخل ہوئے ہوں، جیل میں گئے ہوں جس دن حضرت یوسف علیہ السلام کو داخل کیا، تو یا یہ کہ ٹوٹل 3 لوگ ہی تھے جیل میں، ایک وہ تو 2 وہ ہو سکتا ہے ایسے ہی ہو، لیکن لگتا یوں ہے قرآن کے بیان سے کہ اس کے ساتھ داخل ہوئے اسی دن، یا اسی جیل میں، یا اسی جو کیبن تھا جہاں یعنی جو جیل تھی، جو کوٹھی تھی اس کے اندر، واللہ اعلم۔ قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، اب وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں جو تھے کوئی شاہی دربار کے افراد تھے، کسی غلطی کی بنیاد پر جیل میں آ گئے تھے، اور شاہی دربار میں ایک کا کام یہ تھا کہ وہ شراب کشید کرتا تھا بادشاہ کے لیے، اور اس کو شراب نچوڑ کے دیتا تھا، دوسرا شخص جو تھا وہ نان بائی تھا، وہ روٹیاں پکاتا تھا، ان روٹیاں پکانے کا گویا شاہی میس میں سے دونوں تھے، کوئی غلطی کی ہوگی اور دونوں ہی جو ہاں وہ جیل میں آ گئے۔ اب انہوں نے خواب دیکھا، خواب دیکھ کے انہوں نے سوچا کہ یوسف علیہ السلام سے پوچھ لیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام نیک آدمی جو ہوتا ہے، بزرگ آدمی جو ہوتا ہے، وہ ہر جگہ پتہ چل جاتا ہے، کردار سے پتہ چل جاتا ہے، آپ پاس بیٹھے اسی وقت پتہ چل جاتا ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ کسی کو اللہ نے ایمان عطا فرمایا ہو اور اس کے ایمان کی خوشبو نہ ہو، اور پھر کیا کیفیت ہوگی ایک نبی کے ایمان کی۔ تو وہ جو بھی شخص ہو، وہ چاہے کافر ہو، چاہے وہ جیسا بھی ہو، وہ کوئی نہ کوئی وہ محسوس کر لیتے ہیں، تو انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہ شخص عام آدمی نہیں ہے، یہ خاص ہے کردار کے اعتبار سے، تو اٹھنے بیٹھنے کے اعتبار سے۔ اسی لیے جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کی خشیت کا معیار اور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اصل جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ تو علماء ہوتے ہیں، یعنی جس قدر علم انسان کے اندر آتا جاتا ہے خشیت کا لیول بڑھتا جانا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں معاملہ ہی الٹ ہے، جتنا بڑا مولوی ہے اتنی زیادہ اس کی اللہ سے بے تکلفی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ اتنا زیادہ بے خوف ہے، جتنا زیادہ اس کے پاس علم آتا جاتا ہے وہ اتنا بے خوفی سے مسئلے بھی بیان کرتا ہے، اپنے کردار کے حوالے سے بھی، رعایتیں اویل کرنے کے حوالے سے بھی وہ اتنا زیادہ وہ بے خوف اور بے باک ہوتا چلا جاتا ہے جتنا اس کے پاس علم آتا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جتنا زیادہ علم آئے اس کو اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ اور اللہ والوں کی خشیت، سبحان اللہ، ایک عام آدمی کی خشیت ہو سکتا ہے انفرادی طور پر اسی پر اثرات ڈالے، اور جو علماء ہیں ان کو اللہ جب خشیت عطا فرماتا ہے تو وہ صرف انفرادی طور پر اس فرد کے اوپر اثرات نہیں ڈالتی بلکہ پورے معاشرے کے اوپر اثرات ڈالتی۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی جو تقوی، طہارت، کیفیت انہوں نے محسوس کی، تو دونوں نے، اس نے خواب دیکھا، قال احدہما، ان میں سے ایک نے کہا انی اورانی، میں نے دیکھا ہے اپنے آپ کو، اعصر خمرا، کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الاخر، دوسرا کہتا ہے میں نے خواب دیکھا، انی اورانی، میں نے بھی دیکھا ہے اپنے آپ کو، احمل فوق رأسی خبزا، کہ میں نے اپنے سر پر روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں، تاکل الطیر منہ، اور ان روٹیوں کو پرندے آ کے کھاتے جا رہے ہیں، سر پہ روٹیاں ہیں اور پرندے آ کے وہ وہاں سے اس میں سے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتاویلہ، ہمیں تو اس کی حقیقت بتا دے۔ تعبیر، خواب کی تعبیر کہتے ہیں، تعویل کا لفظی معنی ہوتا ہے اصل حقیقت، تو اصل حقیقت بتا دے کیا ہے، یہ تو خواب ہے نا، تو خواب کی کیا کوئی حقیقت بھی ہے؟ نبئنا، تو ہمیں خبر دے، بتا دے، بتاویلہ، اس کی حقیقت، انا نراک من المحسنین، یہ وجہ بتائیے انہوں نے کہ ہم تم سے کیوں پوچھ رہے ہیں،
انا بے شک ہم نرا کا تجھے دیکھتے ہیں من المحسنین کہ تو بڑا نیک آدمی ہے. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر بیٹھے کتنی کی نیکی کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء جہاں کہیں بھی ہوں، عالم جہاں کہیں بھی ہو، اس کے پاس وہ ساری رعایتیں اویل کرنے کا اور وہ سارے سب کچھ کرنے کا اختیار اور گنجائش نہیں ہوتی جو عوام الناس کر رہے ہوتے ہیں. اگر آدمی کسی موقع پر بھی اپنے آپ کو ریلیکس کر دے نا، اس کے علم کا وقار ختم ہو جاتا ہے. جب علم کا وقار ختم ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات بھی ختم ہو جاتے ہیں. اللہ نے جو علم اور ایمان اور تقوی یوسف علیہ السلام کو عطا کیا تھا، جو کردار عطا کیا تھا، وہ جیل میں رہتے ہوئے بھی قیدیوں نے محسوس کر لیا، جو کافر تھے انہوں نے بھی محسوس کر لیا. انا نراک من المحسنین، تو ہے نیک آدمی، بہت ہی اچھا. اور محسن کون ہوتا ہے؟ وہ نیکی میں آگے بڑھنے والا، ہر معاملے میں نیکی میں آگے سے آگے بڑھنے والا محسن ہے. ہم تجھے وہ دیکھتے ہیں. بعض نے اس کی تعبیر یہ بھی کی ہے، اس کا ترجمہ یہ بھی کیا، انا نراک من المحسنین، کہ تو تعبیر بتانے والوں میں ہمیں اچھا لگتا ہے. یعنی تو اچھی تعبیر بتائے گا، ہمارا خیال یہ ہے کہ تو ہمیں اچھی تعبیر بتائے گا. ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو، کیونکہ جب قیدی قید میں ہوتے ہیں تو ان کو ہر طرح کے باہمی ایک دوسرے سے خیالات کے تبادلے کا موقع ملتا ہے، اور انہوں نے دیکھ لیا ہو کہ ان کو معاملے کی سمجھ ہے. ہمارے وہاں پہ ایک آدمی نے جمعہ پڑھایا، پرانی بات ہے، تو ایک کوئی مسافر تھا، کہیں جا رہا تھا، اور اس مسافر نے بھی اتفاقاً وہاں جمعہ پڑھا. تو جمعہ پڑھنے کے بعد مولوی صاحب کو الگ بیٹھ کے وہ کہتا ہے کہ مولوی جی تیرا جمعہ سمجھ آئی ہے کہ تینوں معاملے دی سمجھ ہے. یعنی میں نے خود سنا، میں بھی وہاں بیٹھا تھا، مجھے سمجھ آئی ہے، تیرا جمعہ سن کے سمجھ آئی ہے کہ تینوں مسئلے دی معاملے دی نہیں، تینوں مسئلے دی سمجھ ہے. تو میرا ایک مسئلہ پوچھ لاؤ. نے آنکھوں سے دیکھا کہ تیرا جمعہ سن کے مجھے سمجھ آئی ہے کہ تینوں مسئلے دی سمجھ ہے. تو تینوں جو تو مسئلے دی سمجھ ہے تو میرا مسئلہ بڑے عرصے کا پھنسا ہے، میرے دس دے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جن کو کوئی ملکہ عطا فرمایا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتا. تو انہوں نے بھی یہی کہا انا نراک من المحسنین. قال، اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یاتیکما ذالکما انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ. انہوں نے کہا کہ لا یاتیکما طعام ترزقانہ، جو کھانا لانے والے تمہیں جو کھانا دیتے ہیں لے کے آئیں گے کھانا لانے سے پہلے، الا نبأتکما بتأویلہ، میں تم دونوں کو اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا کھانا لانے والوں سے پہلے. یعنی کیا مطلب؟ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے پاس کوئی اور بات کرنا چاہتے ہیں تعبیر بتانے سے پہلے، وقت لینے کے لیے ان کو بتا دیا بھی زیادہ وقت میں نہیں لوں گا. ابھی جو کھانا لانے والے ہیں، یعنی اس کے دو مفہوم ہیں. ایک مفہوم یہ ہے کہ یہ جو کھانا لانے والے ہیں، یہ کھانا کسی خاص وقت میں ملتا ہوگا نا، تو اس میں تھوڑا سا وقت باقی ہوگا. انہوں نے کہا جی کھانا آنے سے پہلے میں بتا دوں گا آپ کو. بات میں نے لمبی نہیں کرنی، لیکن اس سے پہلے میں نے ایک بات اور کرنی ہے. تو وہ موقع، اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام نے جتنا عرصہ وہاں پہ رہے، پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا ہوگا اس خواب بتانے سے پہلے، تو اس دوران ان کو توحید کی تبلیغ نہیں کی. مبلغین کے لیے اور داعیان اسلام کے لیے بہت بڑا نقطہ کہ خواہ مخواہ اپنی صلاحیتیں ضائع نہ کرو. اگر کوئی بندہ ریسیپٹیو ہی نہیں ہے، کوئی سننے کے لیے متوجہ ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام جاتے ہی شروع کر دیتے بھئی ایک اللہ کو مان لو، سارے خداؤں کو چھوڑ دو، یہ کر لو وہ کر لو. ہو سکتا ہے ان کے ہاں کوئی اہمیت ہی نہ ہوتی ہے یوسف علیہ السلام کی، بھئی تو ہے کون جو ہمیں کہنے والا. یوسف علیہ السلام نے موقع کا انتظار کیا ہے، نہیں کہا ان کو، موقع کا انتظار کیا ہے. کوئی موقع آئے جب میری بات کی اہمیت ہو ان کے سامنے، اور میری بات میں بولوں تو ان کی سمجھ میں آئے، اور جب یہ میری بات کو سننے کے لیے ہمتن گوش ہوں تو تب بات کروں گا. تو انتظار کرتے رہے. اب وہ خواب انہوں نے پوچھا، ان کو موقع مل گیا. یوسف علیہ السلام اسی موقع کے لیے تو انتظار کر رہے تھے کہ کوئی موقع ہو جب میں ان کو اپنا جو جس مشن کے لیے مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، میں اپنا وہ مشن
پورا کروں. اب نبی تھے لیکن پہلے دن نہیں بات کی, انتظار کرتے رہے. جب انہوں نے پوچھا پھر کہا اچھا کھانا آنے سے پہلے تمہیں بتا دوں گا. قبل ان یاتیکما, کھانا تمہارے پاس آنے سے پہلے میں تمہیں دے دوں گا, یہ بتا دوں گا سب. اچھا یہ ایک مفہوم ہے. دوسرا مفہوم پتہ کیا ہے؟ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی تو یوسف علیہ السلام نے پہلے انہوں نے تو ایسے ہی اندازہ کیا انا نراک من المحسنین, ہم تجھے بڑا اچھا سمجھتے ہیں نیک لوگوں میں سے, تو خواب کی تعبیر بتا دے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے, اور یہ دوسرا مفہوم بڑا ہی غور کے قابل ہے نقطہ, کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر نہیں پہلے بتائی بلکہ ان سے کہا اپنی تعبیر کی اہمیت منوائی ہے. پہلے تعبیر بتانے سے پہلے اپنی تعبیر کی اہمیت منوائی ہے. کیا کہ اس کو کہا کہ جو کھانا لانے والے کھانا لاتے ہیں نا, روزانہ کھانا ملتا تھا, تو کھانا آنے سے پہلے یہ جو تعویل ہی ہے نا کہ میں تمہیں تعویل بتا دوں گا, اس کی اصل حقیقت بتا دوں گا اس کے آنے سے پہلے, تو اس کا مطلب خواب کی حقیقت نہیں تھا بلکہ کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں بتا دوں گا کہ کھانے میں آج کیا آ رہا ہے. ان کو یقین دلانے کے لیے. اب دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں کہی کہ ان کو یہ کہا کہ کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا. بتاویل ہی بات یہ ہے. قال لا, اب فقرہ پڑھیے, قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ, ابھی وہ نہیں آئے ہوں گے جو کھانا تم کو رزق دیا جاتا ہے, جو کھانا تمہیں دیا جاتا ہے وہ ابھی نہیں آیا ہوگا. الا نباتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما, اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں اس کی اصل حقیقت بتا دوں گا. آج کھانے میں روٹی سالن ہے کہ چاول ہے کہ کیا ہے, کیا آ رہا ہے میں پہلے بتا دوں گا. تو گویا اصل میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وجہ سے کہ کہیں وہ بعد میں یہ نہ کہیں کہ پتہ نہیں اس کی تعبیر عجیب و غریب ہے, پتہ نہیں یقین کرنے والی ہے کہ نہیں, حضرت یوسف علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعبیر کے بارے میں ان کو کوئی شک شبہ نہ رہے, اس لیے انہوں نے پہلے یہ بتایا کہ آج کھانے میں تمہیں یہ ملے گا, تاکہ ان کو یقین آ جائے. تو یہ بات کہ کھانے میں پہلے یہ ملے گا, کھانا ملنے سے پہلے بتا دینا, تو یہ کیسے پتہ چل گیا؟ یا پھر پہلے مفہوم کے مطابق خواب کی تعبیر کے بارے میں کہ خواب کی حقیقت میں تمہیں ایگزیکٹ بتاؤں گا, اس کے بارے میں کیسے پتہ چل گیا؟ تو پہلے وضاحت کی کہ یہ جو میرا فن ہے نا, اس کی وجہ کیا ہے. چاہے کھانا پہلے بتایا, چاہے جو خواب بتانے والے ہیں بتایا, یہ فن میرے پاس پتہ کیسے آیا ہے. ذالکما مما علمنی ربی, یہ میرے رب نے مجھے سکھایا ہے. یہ نہ سمجھنا کہ میری کوئی ذاتی خصوصیت ہے, میرے رب نے مجھے سکھایا ہے. سکھایا کیوں ہے؟ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون. یہ مجھے اللہ نے اتنا کرم اس لیے کیا ہے کہ میں نے کافروں کی قوم اور ان کی عبادت کو چھوڑ دیا ہے. انی ترکت, میں نے چھوڑا ہے, ملت قوم لا یؤمنون باللہ, ایسی قوم کا طریقہ چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. ہم بالآخرۃ کافرون ہم بالآخرۃ ہم کافرون, اور آخرت کا بھی وہ یقین نہیں رکھتے جو بے ایمانوں کی قوم ہے. ان کا جو طریقہ ہے وہ میں نے چھوڑ دیا ہے. تو میں نے چھوڑا ہے تو اللہ نے میرے اوپر کرم کیا ہے کہ میرے بصیرتوں اور بصارتوں کے دروازے کھول دیے. اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی بصیرت عطا فرمائی ہے کہ اب میں صرف خواب کی تعبیر ہی نہیں بتا سکتا, میں جو بتانا چاہوں بتا سکتا ہوں, اس لیے کہ یہ ملکہ میرے اندر میرے اللہ نے رکھا. اب اندازہ کیجئے کہ وہ بات جس کو وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں اس کا یقین بھی دلا دیا اور ساتھ اسی میں توحید کا درس دے دیا. اور وہ حیران ہو گئے ہوں گے کہ کافروں کی قوم کو چھوڑنے سے, بے ایمانوں کی قوم کو چھوڑنے سے ایسے اثرات ہوتے ہیں کہ آدمی کے اندر اس طرح کا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, اے ایمان والو یہ اکیلے یوسف علیہ السلام کی بات نہیں. ان تتقوا اللہ, تم تقوی کی زندگی گزار کے دیکھو. اگر تم تقوی کی زندگی گزارو گے, ہر کام سے بچو گے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے, ہر وہ کام ضرور کرنے کی کوشش کرو گے جو اللہ کی رضامندی کا باعث بن سکتا ہے. اگر تقوی کی زندگی گزارو گے, یجعل لکم فرقانا, اللہ حق اور باطل میں فرق کر دینے کا پیمانہ تمہارے اندر رکھ دے گا.
تم بھی یہ کر سکتے ہو، یہ ملکہ آ سکتا ہے، یہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، یہ پہچان اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن پیدا کیسے ہوتی ہے؟ ان تتقوا اللہ۔ تو گویا اپنے فن کی وضاحت کی ہے تعبیر بتانے سے پہلے، میرا فن میرا نہیں ہے، ذالک ما علمنی مما علمنی ربی، میرے رب کے سکھائے ہوئے علم کا ایک حصہ ہے جو میں تعبیر کر لیتا ہوں، میرے رب نے سکھایا ہے۔ اور سکھایا کیوں ہے؟ کہ میں نے کفر سے بیزاری کا اظہار کیا ہے، میں نے بے ایمانوں کے طریقے سے بیزاری کا اظہار کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر رحمت کر دی۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ان کو چھوڑا ہے تو کیا کیا ہے؟ میں نے اپنے آبا و اجداد ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ان کی ملت کی پیروی کی ہے، ان کے دین پر چلا ہوں، پورا ٹریک چینج کیا ہے، زندگی بدلی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر بے شمار صلاحیتیں پیدا کر دی ہیں۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے اب یہ لائق تو نہیں ہے کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، ہمارے لیے جائز نہیں۔ اب پہلے بتایا اس کا اثر کہ میں نے ایک رستہ چھوڑا، دوسرا رستہ اپنایا، اور رستہ کیا ہے؟ کہ ہم اس کی مخلوق ہیں۔ جب وہ اتنی نعمتیں دیتا ہے تو ہمارے لیے جائز تو نہیں ہے نا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ اللہ اکبر، ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کے ان فضلوں میں سے، ان رحمتوں میں سے ایک فضل ہے جو اس نے ہمارے اوپر کیا ہے۔ وعلی الناس، اور یہ فضل اللہ نے ہر بندے پر کیا ہے جو شرک اور کفر چھوڑ کر تقوی اور ایمان کی طرف اور توحید کی طرف آئے گا، اللہ نے سب پر کیا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لوگوں کی اکثریت اس نعمت کو پہچانتی نہیں، لہٰذا وہ شکر والی زندگی نہیں گزارتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ۔ السلام علیکم۔